اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے، آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابا الولید، فارغ ہو گیا؟ کہا میں سنو، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ او اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا، فقہ سیرت بھی، فقہ سیرت۔ اچھا اچھا اچھا، وہ تو اچھی کتاب ہے۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم، وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا۔ اس کا رد عمل آپ کو دکھاتا ہوں۔ رد عمل ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہوا، کہتا اور یوں دوڑ لگائی دروازے سے باہر بھاگ کے، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا او محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ تو سارے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے، تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے۔
کب پاگلو تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں۔ اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فيه حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحثم ما تحته۔ انہیں کہا پاگلو تمہیں پتہ ہے میں عربی دان ہوں، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی۔ الفاظ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے۔ اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں، وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے، وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا، وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کافر کی بات ہے، کافر۔ اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے اکٹھے ہو گئے، تو انہیں تو ہمیں برباد کر دیا، کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے۔ تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس۔ کیا بات ہے، عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے قرآن دکھا رہا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں۔ انہ فکر وقدر، سوچ میں پڑھو کیا کہوں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا کہوں۔ فقتل کیف قدر، برباد ہو تو، پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا کہوں یار، وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے۔ ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر۔ پہلے دعا تو شروع کرو، یا اللہ میرے بچوں میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ اور مانگ، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا میں نے، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا تو روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی ہوں، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر دے، مجھے قرآن سکھا دے، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ دے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلے تڑپ، تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو کے چلو، مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے اتنا ہو رہا ہے اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو گے، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو گے؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، کوئی 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا، تو
تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا لے لو۔ کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ تقشعر منه جلود الذین آمنوا، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہوئے؟ تقشعر، تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ آخری بات کہتا ہوں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، بچے ہو جاتی ہے لڑائی۔ میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں، چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا، تو اس لیے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں۔ رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت بابرکت ہوتی ہے، اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں، تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے۔ اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ غلطی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کر دو، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ اور آپس میں غیبت نہ کرو۔ ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے؟ بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو؟ غیبت سے بچو۔ تو میں اپنے مدرسے میں نا یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں۔ تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھائی کیا سیکھا؟ تو ایک لڑکا کھڑا ہو، تو استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں کرتا، آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں کی، قسم اٹھا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گی، اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جن سے پڑھ رہے ہو ان کو ادب دو، محبت دو، احترام دو، ان کی غیبت چھوڑ، ان کی کمی بھی دل میں کبھی نہ لاؤ۔ آج کل کے علماء کچھ جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ طالب علم ابو بکر شبلی ہیں۔ آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے، تو یہ ادارے ایک بہت بڑی، میں تو 100 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، ایسا نظام تعلیم دین کا کہیں نہیں دیکھا۔ تو شکر ادا کرو، یہ سارے تمہارے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی غلطیاں نہ پکڑنا، کبھی اس پہ تبصرہ نہ کرنا، کوئی کرے تو اس کو محبت سے روک دینا،
محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میرے جتنے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک اور رائمنڈ کے مدرسہ سے لے کر جامعہ رشیدیہ تک، سب کے لیے 2 نفل میرے پکے ہیں روزانہ۔ تو میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، چاہے وہ میرے پرائمری اسکول کے تھے اور چاہے وہ میرے گورنمنٹ کالج کے تھے یا سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے، یا وہ رائمنڈ میں پھر میں پڑھا اور پھر جامعہ رشیدیہ میں دورہ حدیث کیا، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور جو اساتذہ میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عمرہ کرتا ہوں، تو بچوں اپنے استادوں کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو مزید پھلے پھلائے۔ میں تو بہت زمانہ پہلے آیا تھا جب مفتی صاحب زندہ تھے، تو آج آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی ترقی دیکھ کر۔ اور وہ آتا ہے نا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بیٹے کو۔ یہ خلف نہیں ہے، یہ خلف ہے، اس نے اپنے باپ کی میراث کو سنبھالا بھی ہے اور بڑھایا بھی ہے، تو اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔